اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ جو قرآن سے ہدایت لینے والے ہیں وہ بھی بعد میں بھی ایسی حرکت نہ کریں اپنے نبی کے بارے میں جس طرح کی حرکت مسیحیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کی ہے، یہ اپنے نبی کے بارے میں نہ کریں، اور باقیوں کا درجہ تو بعد میں آتا ہے۔ یہ قرآن کا ہمارے ذہنوں کی تربیت میں شامل نہ ہونا ہے کہ بہت سارے ہمارے شعراء کرام ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بدترین مخلوق جس کا نام نصیری ہے، جو دشمن مولا علی ہیں، ان کے بارے میں اچھے اچھے اشعار کا اظہار کرتے۔ اب مجھے یاد تو نہیں، اور اللہ کبھی یاد رکھنے کی توفیق بھی نہ دے شعر پورا، لیکن جو سنے ہوئے ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میں نصیری کو برا کیوں کہوں، میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے۔ تو وہ جس کو تو نصیری کا خدا کہہ رہا ہے وہ تجھ پہ بھی لعنت کرے گا اور اس نصیری پہ بھی لعنت کرے گا۔ یعنی ائمہ کے فرمان ان کے بارے میں سخت ترین ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو نصیری اچھا لگتا ہے، اور آفرین ان پر جو یہ سن کے پھر داد دیتے۔ اس کا مطلب ہے پھر داد دینے والوں کے دل میں بھی جراثیم موجود ہے۔ مولا علی کو اللہ مانو، کیوں؟ اتنے واضح قرآن کے بیان کے مطابق کہ جب جن ہستیوں پر یہ جھوٹ گھڑے گئے ہوں گے ان کا تمہیں ایک ایگزامپل بتا دوں۔ ایک عظیم الشان نبی، اس کو قوم کی بدمستی کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ جواب دے آپ کیا کرائے تھے۔ اور آپ کو بتاؤں گا، ائمہ کے فرامین کی مثال دوں گا، امام بھی یہی کہتے ہیں، یہ جو اس جھوٹے نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، قیامت کے دن اللہ مجھے روک کے پوچھے گا تو کیا کیا تھا ان سے۔ یعنی ائمہ کی بھی زحمت کا باعث قیامت کے دن بنیں گے۔ اپنے نبیوں کے بارے میں یہ ایسی تہمتیں لگانے والے، ان کو اللہ سے ملانے والے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور نبی آ کر پہلے ان کی تہمتوں کی وجہ سے جواب دے گا۔ شفاعت کرے گا یا نہیں کرے گی وہ ہستی؟ ان آیات میں سورۃ المائدہ کی پوری پکچر ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی ضرور جو بھی آیت سنے، چاہے مجھ حقیر سے سنے، چاہے کسی بھی تقریر میں سنے، جا کے پڑھا ضرور کریں۔ مولانا سے بعد پوچھ لیا اگر آیت انہوں نے ایڈریس نہ بتایا ہو کہ یہ کون سی سورت کی آیت ہے، اور جا کے دیکھا کریں، ممکن ہے آپ کو پتہ چلے مولانا نے کوئی ڈنڈی ماری ہوئی، کوئی ہیرا پھیری کی ہوئی۔ کیونکہ بہت سارے خطیبوں کو اچھوں کی بات نہیں کر رہا، مخلصین کی بات نہیں کر رہا، خدمت گزاروں کی بات نہیں کر رہا، کاروباریوں کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے مجمع بیٹھا ہے یہ قرآن کی ہدایت کے نزدیک بھی نہیں پھٹکا، تو وہ بڑا ڈٹ کے جھوٹ باندھ دیتے ہیں اللہ پر، اور لوگ سمجھتے ہیں فضائل پڑھ رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی قوم بھی سمجھتی ہوگی یہ جو مولوی بیٹھا جو کہہ رہا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فضائل پڑھ رہا ہے۔ ہمارے بھی کچھ ایسے فضائل پڑھتے ہیں، پردے کے پیچھے سے ہاتھ مولا علی کا، آواز مولا علی کی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ علی اللہ ہے، لیکن کچھ ہے ضرور۔ پبلک کا بیڑا غرق، کچھ ہے ضرور، یعنی آدھی بات کر کے آدھی چھوڑ دینا، بیڑا غرق کرنا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ ہے، خود پکڑ میں آنے سے بچ جانا۔ میں نے تو کہا تھا جی، میں کہہ رہا ہوں علی اللہ نہیں ہے، لیکن دوسرا جملہ عوام کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، شیطانی جملہ، کوئی بات ہے ضرور، یعنی اللہ اور مولا علی کا۔ ایک نے تو پنجاب میں حد کر دی مولا کے فضائل پڑھتے پڑھتے، کہتا ہے اگر علی کا مقام دیکھنا ہو تو معراج کو دیکھو۔ کیسے؟ تم جب اپنے گھر میں کوئی گیدرنگ کرتے ہو، کوئی فنکشن کرتے ہو، تو مہمانوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جو تمہارے قریبی ہوتے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو آگے بٹھاتے ہو، ان کو اندر بٹھاتے ہو جو سامنے جگہ ہوتی ہے، اور جو دور کے ہوتے ہیں ان کو باہر بٹھا دیتے ہو۔ تو معراج کا منظر دیکھو، اللہ نے علی کو اندر بٹھایا، رسول کو باہر بٹھایا۔ یہ کفریات بک کے قوم آگے سے نعرے مارتی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
How's Paulie? Started school yet? Yeah, he's in year 2. Is he happy? जब लोग नहीं बोलते तो फिर बोलने वाला मुजरिम करार पाता है। अभी कितने मुझे मैसेज आते हैं कि तुम्हें तकलीफ क्या है, तो अल्लाह के साथ मिंबर हुसैन पे चढ़कर हुसैन के नाम पर पैसे खाकर और हुसैन के भाई और उनके बाबा और उनके खानदान, उनके जद, उनकी बुनियादी तरीन बात जो तौहीद है उस पर पानी फेरा जा रहा हो, बोलने वाले को कहा जाता है तुझे क्या तकलीफ है। अभी कल रात को एक किसी ने कमेंट किया हुआ था, मेरे खानदान का कोई फर्द उसने नहीं छोड़ा था, सबको मिला के उसने गंदी गालियां लिखी हुई थी। और वो क्लिप कौन सा था जिस पर गालियां थी कि नमाज के बगैर दीन की इमारत खड़ी नहीं रह सकती, ये क्लिप था, रील। इस पर उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको बताया गया कि मोमिन की नमाज मौला अली है, और बताने वाले बेईमान ने इस तरह बताया कि वो नमाज का अल्टरनेट समझते हैं, और वो मुझे समझ रहा है कि मैं मौला अली की तौहीन कर रहा हूं जो कह रहा हूं नमाज दीन का सुतून है। हालांकि मौला की अपनी वसीयत में यही बात मौजूद है कि अल्लाह से डरते रहना नमाज के बारे में, इसलिए कि तुम्हारे नबी ने फरमाया ये तुम्हारे दीन का अमूद है। उस पर मुझे गालियों की बौछार की। ये कौम किसने तैयार की है? इसी मिंबर से बेईमानों ने तैयार की। इसी मिंबर पर चढ़ने वाले बंदरों ने इस कौम का बेड़ा गर्क किया। नाम किसका इस्तेमाल किया? फजाइल अहले बैत का। खियानत किसके साथ की है? अहले बैत के साथ। बिल्कुल उसी तरह जो कुरान बयान कर रहा है। फजाइल किसके पढ़े? हजरत ईसा के। खियानत किससे की? हजरत ईसा से। कहां मिलेगी कुरान जैसी चीज? आप हदीस पेश करोगे किसी टेढ़े को, अगर वो आलिम है, हौजे का पड़ा हुआ है, इतनी शिक्के निकालेगा आप समझोगे मैंने गलती की हदीस पेश करके, ये तो झूठी हदीस थी। अपनी मर्जी का गलत नजरिया भी करना है, वो ज़ईफ से ज़ईफ हदीस को भी ऐसे पेश करेगा कि आयत कुरान को पीछे छोड़ देगा, और अगर नहीं माननी तो उसको ऐसा ज़ईफ करेगा कि आप कहेंगे वो मैं तो गलत हदीस मानता था। यही इमाम का खुतबा कि मैं खुद नुमाई के लिए, तकब्बुर के लिए, जुल्म के लिए, फसाद के लिए नहीं निकला, मैं सिर्फ अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं। तो एक बज़ाहिर आलिम कहता है ये जो इसका ढोल पीटा जाता है, ये ढोल ये मौलवियों ने अपनी आवाज से निकाला है, ये फरमान है ही कोई। तो किसी ने उससे ये नहीं कहा कि अल्लाह के तो सारे नबी इस्लाह के लिए आए थे, तो इमाम हुसैन ने इतना बड़ा कदम ऐਵੇਂ ही उठा दिया। इसलिए कि उसे भी पता है कि कुरान के पास नहीं फटकी ये कौन। तो मेरे ऊपर फिर गुस्सा आता है, तू तनकीद क्यों करते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? बल्कि एक ने तो मुझे कहा था अगर हम जन्नत में चले जाए तुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ होगी हर उस शख्स को जो देख रहा हो कि शख्स इमाम हुसैन पे करबला में बड़े जुल्म हुए, सारे रो रहे हैं, लेकिन शख्सियत इमाम हुसैन के टुकड़े किए जा रहे हैं, उस पर किसी को और समझ रहे इससे जन्नत मिल रही। तो साहब ने कहा ये घड़ी हुई हदीस है।